یہ سلسلہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک صوفیاء اور اولیاء کی جماعت میں جاری و ساری ہے۔ ان اولیاء اللہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل قرون اولیٰ کے لوگ ہیں، جو صوفیاء کی جماعت میں سابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا نام داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے۔ حضرت ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کو تقریباً 1000 سال ہونے کو۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں تھوڑا سا غور کے ساتھ ٹھنڈے ذہن کے ساتھ سمجھا کریں۔ اسلام کی تاریخ 1400 سال کی ہے، اور 1000 سال پہلے کے داتا صاحب بزرگ ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں اس زمانے میں مرید ہوا، مجھے اجازت ہوئی، میں نے اپنے مرشد کی خدمت کری، پھر مجھے حکم ہوا، اپنے قلم سے لکھتے ہیں، پھر میں لاہور آیا۔ اگر 1000 سال پہلے سے پیری مریدی کا، طریقت کا، تصوف کا سلسلہ جاری ہے، آج لوگ کہتے ہیں یہ نئی بات ہے، یہ کل شروع ہوا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر ان کا عرس شروع ہوا، یعنی عرس بھی 1000 سال سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ آج کی کوئی نئی ایجاد ہے، اور اگر 1000 سال پہلے کے لوگ ضرورت محسوس کرتے تھے کہ ہمیں پہلے کسی درویش کی خدمت کریں گے تو پھر ہمیں کچھ ملے گا، تو ہمارا تو زمانہ ہی بڑا عجیب ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں خود قرآن جانتا ہوں، حدیث جانتا ہوں، میں خود بڑا سمجھدار ہوں، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب، اور پھر داتا صاحب کہتے ہیں میرا کسی عام گھرانے سے تعلق نہیں، میں مدینے والے محبوب کی اولاد ہوں، سید ہیں۔ اس کے باوجود ایک جگہ پہ گئے ہیں، تربیت لی ہے، پھر وہ لاہور تشریف لائے ہیں، اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان کے اس ایریے میں آ کے بیٹھا ہوں جہاں زندگی کی سہولیات بھی پوری میسر نہیں ہیں مجھے۔ لاہور 1000 سال پہلے آپ اگر اس کا نقشہ دیکھیں تو کیا نظر آئے گا؟ جن لوگوں نے ابھی 40 سال 35 سال پہلے لاہور کو دیکھا ہے وہ بھی جانتے ہیں اس کی کیفیات کیا تھی۔ تو 1000 سال پہلے کا لاہور جہاں داتا صاحب تشریف لائے، داتا گنج بخش علی حجویری نے وہاں بیٹھ کر قرآن و سنت کی تشریحات کی۔ داتا صاحب نے مسجد بنائی۔ اب لفظ داتا سے بھی بڑا اختلاف ہے لوگوں کو، حالانکہ داتا کا معنی دینے والا، اور اللہ کے جو 99 نام ہیں نا، یہ ہماری مسجد میں بھی لکھے ہوئے ہیں، ان 99 ناموں میں سے کوئی نام داتا ہے؟ بولیے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کا بھئی یہ لفظ داتا تو ویسے ہی عربی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو آپ چیزوں کو گھسیٹ گھساٹ کے اگر لیکن نا قرآن مجید میں آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں کو بخش دے جو بچپن میں میرے رب بنے۔ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب کا معنی پالنے والا، تو قرآن مجید نے تو ماں باپ کو رب کہہ دیا تو شرک ہو گیا۔ وہاں اللہ رب اور معنوں میں ہے، ماں باپ رب اور معنوں میں ہے۔ یہاں معنی پالنے والے کا ہے، ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں نا، اصل پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اب کسی نے کہا کہ ابا آپ نے مجھے پالا ہے، تو کافر ہوا کہ مسلمان ہوا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ تقسیم کرتے ہیں اہل اسلام کی، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن مجید نے حکم دیا کہ ان کے لیے دعا کرو ان لفظوں کے ساتھ۔ تو داتا کا معنی ان کا لقب ہے، یہ معروف لقب ہے ان کا، اس کا معنی دینے والا۔ تو بھائی اگر آپ مجھ سے کوئی 2-3 مسئلے سن لیتے ہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں تو شرک نہیں ہوتا۔ میرا استاد اگر مجھے 2-4 باتیں سکھاتا ہے تو شرک نہیں ہوتا۔ آپ کے اور میرے بزرگ والدین ہمیں کو 2-4 ہزار دیں، ہم ان سے مانگ لیں تو شرک، تو یہ اتنی زیادہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ اس کو سمجھیں، لوگ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، اس الجھاؤ سے بچنا چاہیے۔ ہم سے بندہ مسلمان تو ہوتا کوئی نہیں، لیکن ہر جمعے کو 2-4 لاکھ کو کافر ضرور کر دیتے ہیں۔ جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ تو اتنا سستا نہ کریں اس چیز کو، چیزوں کو سمجھیں اور غور کریں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی تشریحات کی۔ اب ایک بات میں کہنے لگا ہوں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ بزرگ نہیں ہیں کہ جن کی تاریخ دفن ہے، جن کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے، کہاں گئے، کیا تھے، کیا کرتے تھے، یہ وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا کلام اصل صورت میں آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ بابا فرید کی تحریریں موجود ہیں، حضرت غوث پاک کی کتابیں موجود ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب شاید دنیا کی ہر زبان میں ملتی ہے۔ اب میں جو بات کہنے لگا اس پر غور کرنا، اگر کشف المحجوب آپ پڑھے نا ساری، تو سب سے پہلے وہاں ملنگوں کا داخلہ بند ہوگا، کوئی ملنگ آپ کو نظر نہیں آئے گا، چونکہ داتا صاحب کی تعلیمات بالکل اس کے برعکس ہیں۔ فوری طور پر وہاں عورتوں کا داخلہ بند ہوگا، چونکہ داتا صاحب کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ میلے ٹھیلے یہ ساری چیزیں وہاں بند ہوں گی۔ یہ کوئی کہیں نہیں داتا صاحب نے کہا کہ پنڈی سے پیدل آنا بڑے بڑے جھنڈے اٹھا کے اور میرے مزار پہ حاضری دینا، داتا صاحب اس کے مخالف ہیں، اس لیے کہ وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ وہ دفن ہے۔ داتا علی حجویری کی تعلیمات تو لکھی ہوئی ہیں، کتاب موجود ہے، اور ہر چیز کا انہوں نے بیان کر دیا اس کے اندر۔ علم سے شروع ہوئے ہیں وہ، علم، عمل، فقر۔ داتا صاحب نے تو کھانے کے آداب بھی بیان کیے، داتا صاحب نے چلنے کے آداب لکھے ہیں کشف المحجوب کے، داتا صاحب نے بولنے کا شریعت میں کیا طریقہ وہ بھی بیان فرمایا۔ داتا صاحب نے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ باہر سے لے کے جانی پڑے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک آدمی ان کی قبر سے پھول اٹھاتا ہے اور وہ کسی کے گلے میں ڈالتا ہے تو اس کا بھی اسے 400-500 روپیہ نذرانہ چاہیے۔ یہ کہاں لکھا ہے داتا صاحب نے؟ کس کتاب کا حصہ ہے؟ ان کے مزار کو آپ جس مرضی چیز سے غسل دیں، اور داتا صاحب نے نہیں کہا تھا کہ سندل لے کے آنا تو میری قبر کو غسل دینا، انہوں نے کہیں نہیں کہا۔ کیوں زیادتی کرتے ہیں مشائخ کے ساتھ؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، ہم بڑی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، مزارات پہ لوگ جاتے تھے تو نفع ہوتا تھا، اب کیا بات ہوئی؟ اب اس طرح سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، تم بزرگوں کے مزاروں پہ غیر شرعی کام کرتے ہو، اللہ والے تم سے ناراض ہو گئے، وہ تو تم سے ناراض ہیں، وہ تمہاری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہ تو ناراض ہیں تم سے۔ تم وہاں جا کے جو کچھ کرتے ہو وہ ان کو راضی کرنے والا ہے کہ ناراض کرنے والا ہے؟ تو داتا صاحب نے تعلیم، سب سے پہلے آپ نے اسبات علم کا باب باندھا ہے، اور آیت یہ لکھی ہے پہلے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ فرماتے ہیں علم ہوگا تو بندہ اللہ سے ڈرے گا۔ اور بڑی یہ سخت بات ہے، پر داتا صاحب نے لکھی ہے، میری مجبوری ہے، تعلیمات داتا گنج بخش موضوع ہے، یہ بات کرنی پڑے گی۔ داتا صاحب کہتے ہیں جو بندہ بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کر جائے وہ اسی طرح ہے جس طرح کنویں کے گرد بیل پانی نکالنے کے لیے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ چلتا تو رہتا ہے پر اس کی منزل کوئی بھی نہیں ہوتی، وہ گھومتا تو رہتا ہے پر اسے نتیجہ کوئی ملتا نہیں۔ فرماتے ہیں وہ اس بیل کی طرح ہے کہ گھومتا تو رہے گا پر کوئی منزل اسے میسر نہیں آئے گی۔ اگر کوئی منزل لینا چاہتا ہے تو پہلے اللہ کی کتاب پڑھے اور مدینے والے محبوب کی حدیث یاد کرے، پھر اسے منزل نصیب ہوگی، ورنہ اس کے لیے کوئی رستہ تعین ہو سکتا۔ اور داتا صاحب نے پھر حدیث لکھی نبی کریم علیہ السلام کی، فرماتے کچھ علم حاصل نہیں کرتے، کچھ علم لیتے ہیں پر اس سے نفع نہیں لیتے، پتہ ہوتا ہے پر عمل نہیں کرتے۔ آپ نے حدیث لکھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے۔